السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے سے تمغر کے ایپیسوڈ نمبر 46 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ کمرے سے نکل کر بھاگتی ہوئی وہ لان میں چلی آئی اور سبز و ہریالے درخت تلے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ وہ جس سوچ پہ کتنے دنوں سے تڑپ رہی تھی اس پہ تو زیان نے عمل کیا ہی نہیں تھا۔ کل سے وہ جس وجہ کو لے کر اندر ہی اندر مر رہی تھی وہ وجہ تو پیدا ہی نہ ہوئی تھی، یعنی محمل کا وجود تو اس گھر میں تھا ہی نہیں، اور اس نے سوچوں کو ایک پل کے لیے بھی خود کو تکلیف پہنچانے سے نہ روکے رکھا تھا۔ مگر اب جا کر زیان نے انکشاف کیا کہ جس دوسری عورت کو وہ خود کے لیے مزید اذیت کا باعث شمار کر رہی تھی اسے تو زیان نے اپنا بنایا ہی نہیں تھا، اور کیوں نہ بنایا یہ وجہ جان کر وہ حیرت و بے یقینی کے پینڈولم میں جھول رہی تھی۔ اس نے کہا محبت، کیا واقعی اس نے کہا محبت؟ اب کے درخت سے الگ ہوتی وہ اس کے سائے تلے پڑی کرسیوں میں سے ایک کی پشت پہ دونوں ہاتھ ٹکا گئی۔ پہلے بھی اسی لفظ کی گردان کر کے اس نے مجھے پھنسا کر یہاں لا کر قیدی بنا ڈالا، اور اب بھی یہی چاہتا ہوا کہ میں اس کی محبت کے فریب میں آ جاؤں اور بچہ لیے بس اسی کے پاس رہوں ہمیشہ۔ وہ بدگمان ہو رہی تھی کیونکہ ایسی باتوں کا یقین اتنی آسانی سے تھوڑی نہ آتا تھا، لیکن اگر وہ مجھ سے فریب کرے تو پھر اس نے شادی کیوں نہ کی؟ اوف، کیا مصیبت ہے! اگر اسے مجھ سے محبت ہے بھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آخر کو اس کے لیے بھی تو میری محبت بے معنی رہی۔ اپنی دو رخ سوچوں سے شدید الجھن کا شکار ہوتی وہ سر پکڑے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں، اسی طرف سے نہ جانے کیوں کوئی بوجھ سا ہٹ رہا تھا کہ سوتن جیسا غم اس پہ مسلط نہیں کیا گیا تھا۔ کیا محبت اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے جیسے تمہیں ایک ہی دن میں احساس ہوا کہ تمہاری زندگی میں تو میرے علاوہ کسی اور کی جگہ ہے ہی نہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ پھر سے خود سے سوالات کا سلسلہ شروع کر چکی تھی۔ اپنا حلیہ درست کرو، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ ہال میں صوفوں کے بیچ کے ایریا میں پڑے کارپیٹ پہ بیٹھی وہ روشانے کو گیم کھیلتا دیکھ رہی تھی جب زیان نے آفس سے آتی اسے اطلاع دی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے صوفے کے پار کھڑے زیان کو انکار کیا، اس کے ساتھ ساتھ روشانے نے بھی سر اٹھایا۔ آہانا، میں تم سے پوچھنے نہیں آیا، بتانے آیا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں۔ اب یا تو اسی حلیے میں چلو یا چینج کر لو، مرضی ہے تمہاری، لیکن جانا تو تمہیں پڑے گا ہی۔ وہ مستحکم لہجے میں گویا ہوا تو وہ اس سے قبل دوبارہ انکار کرتی روشانے بول اٹھی۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے؟ بھیا کس کی طبیعت خراب ہے؟ اب وہ روشانے کو کیا بتاتا کہ ضروری نہیں کہ طبیعت خراب ہو تو ہی ڈاکٹر کے پاس جایا جائے۔ بیٹا، آپ کی دوست کی طبیعت خراب ہے، مگر دیکھو یہ جانے سے انکار کریں گی، اب یہ چیک اپ نہیں کروائیں گی، میڈیسن نہیں لیں گی تو پھر تو اس کی طبیعت اور بھی خراب ہو جائے گی نا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا، جبکہ آہانہ نے اسے سخت قسم کی گھوریوں سے نوازا کیونکہ وہ پھر روشانے کے ذریعے اس سے بات منوانے کے چکروں میں تھا۔ ویری بیڈ دوست، آپ کو اپنا خیال نہیں، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتی نا، اس لیے طبیعت خراب ہو گئی۔ روشانے کو ابھی بھی زیان کی وہ باتیں یاد تھی کہ آپ کی دوست کھانا نہیں کھاتی۔ اس کی معصومانہ بات پر زیان مسکرایا کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا، انہیں تو آہانہ کے منتھلی چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے روشانے، میں بالکل ٹھیک۔ اب باتوں میں وقت برباد مت کرو، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اس سے قبل وہ بھائی کو بہن کے سامنے جھوٹا کرتی، وہ اب کی سختی سے ٹوک گیا تو وہ صبر کی گھونٹ پی کر رہ گئی اور کپڑے تبدیل کرنے کے بجائے کالی بڑی سی چادر اوڑے باہر چلی آئی۔ زیان جو گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کا منتظر تھا اسے آتا دیکھ کر اندر بیٹھنے لگا، مگر زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ کالے کپڑوں کا حالہ اپنے چہرے کے اطراف کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ موٹی چادر اس نے سردی کے سبب اوڑھی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ دوپٹہ ہی لیے ہوتی تھی، وہ بھی شانوں پہ۔ زیان نے آج پہلی بار اسے چادر میں لپٹا دیکھا، اور چادر بھی سیاہ۔ اس ماہور کا سفید چہرہ اپنے ارد گرد لپٹی تاریکی کے سبب سیدھا زیان کے دل میں اترتا گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھی گئی اور اس کا یوں بے اختیار ہو کر دیکھنا آہانہ کے قدم بھی چند لمحے کو جکڑ گیا۔ یہ بے خود ہوتی نظریں آج عرصے بعد اسے خود پہ اٹھی محسوس ہوئی تھیں۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اس کا دل بھی ڈگمگایا تھا، مگر پھر وہ اپنی نظریں اس قاتل کے چہرے سے پھیرتی گاڑی میں جا بیٹھی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، اور اس کے ایسا کرنے سے زیان سٹ پٹا کر ہوش میں آیا تو وہ روبرو منظر اس ماہ پیکر کے وجود سے خالی پایا۔ وہ پلٹا تو دیکھا کہ آہانہ پچھلی سیٹ پہ براجمان ہو چکی تھی۔ میں کوئی جین نہیں ہوں آہانہ جو تم پیچھے جا بیٹھی ہو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، تم آگے آ سکتی ہو۔ وہ ادکلے شیشے سے جھانکتا بولا، جن سے بھی بڑھ کر خطرناک وجود رکھتے ہو تم، ہتھیار سے نہیں بلکہ لفظوں سے مارتے ہو، تو پھر بیٹھے رہنے دو نا مجھے، کیونکہ یہ مار تم ایسے بھی مار سکتے ہو، اس کے لیے مجھے آگے آنے کی بھلا کیا ضرورت؟ تنزیہ مسکراہٹ اس کے منہ پر مارتی شیشہ بھی اس کے منہ پہ ہی بند کر گئی۔ بدتمیز لڑکی، وہ زیر لب بڑبڑاتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ سب اوکے ہے نا ڈاکٹر؟ زیان اسے لیے ڈاکٹر ماریہ کی کلینک کی آیا تھا، چیک اپ ہوا تو پوچھنے لگا، جبکہ وہ رپورٹس ٹیبل پہ ان کے سامنے رکھتی گویا ہوئی، ابھی تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن ان کی اور آپ کی لاپرواہیاں ایسی ہی چلتی رہیں تو یہ سب کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے ان کی طرف متوجہ تھیں۔ کیا سب چلتا رہا؟ ڈیٹیل سے بتائیں پلیز۔ دیکھیے، ابھی تو یہ بچے کی گروتھ کی شروعات ہے، آپ جتنا اچھا کھائے پیئیں گی وہ سب اتنی ہی اچھی بچے کی صحت بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ جتنا خود کو ہر قسم کی فکر سے آزاد اور ریلیکس رکھیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ آپ کے جب تک آپ پرسکون نہیں ہوں گی، آپ کی صحت ہی جب ڈاؤن ہوگی تو بچے پہ تو برا افیکٹ پڑے گا ہی۔ خود کو نہ زیادہ تھکائیں، نہ ہی حد سے زیادہ آرام کریں۔
यानी अब आपको अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करना होगा। डॉक्टर अपनी पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ आहाना से मुखातिब थी, जबकि वो सर हिलाए खामोशी से सुन रही थी। और जहाँ तक रही बात ऐसे ही चलने की, तो मिस्टर ज़यान, आपकी वाइफ में ब्लड की कमी है। कमी तो होगी, सारा खून इसने ही तो जला दिया मेरा। इनकी रिपोर्ट से तो क्या, इनकी ज़ाहिरी हालत से वाज़ेह हो रहा है कि यह ख़ुद का कितना ख्याल रखती हैं, या इनका कितना ख्याल रखा जाता है। आखिरी जुमला लफ्ज़ों पे कदरे ज़ोर डालकर अदा किया गया तो ज़यान ने नज़रें चुराई थीं, क्योंकि डॉक्टर मारिया आहाना की यह हालत पहले भी देख चुकी थी। आहाना ने भी ज़ख्मी निगाहें उस पर डाली, क्योंकि उसकी इस उजड़ी हालत का ज़िम्मेदार वही तो था। इस हालत में सिर्फ लड़की पे ही नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़े रिश्तों पर भी लागू होता है कि वह जितनी भी हो सके उसकी केयर करें। सो अगर ये लापरवाही करती भी हैं तो आपको चाहिए आप खुद इनका ख्याल रखें। बहरहाल मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ जो कि उन्हें वक्त पर लेनी है, और कोई नागा नहीं करना। और हाँ, फ्रूट्स, जूसेस और दूसरी मतवाज़न ग़िज़ा तो ब्लड पैदा करेगी ही, मगर फिर भी ये बेहतर है कि आप इस हफ्ते और अगले हफ्ते एक एक ब्लड ड्रिप इनको लगवा दें। डॉक्टर मारिया ने उन्हें सब तफसील से बताया और समझाया, और फिर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन उनके हवाले की तो वो उठ खड़े हुए। ये बच्चा ना सिर्फ इनका बल्कि आपका भी है ज़यान साहब, इसलिए अपनी वाइफ का भरपूर ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। डॉक्टर का इशारा किस तरफ था वो भी अच्छे से समझता था, जबकि आहाना ने उसकी बात को सरसरी अंदाज में ही लिया। आप फिक्र मत करें डॉक्टर, अपनी मिसेस और बच्चे का मैं खुद से भी बढ़कर ख्याल रखूँगा। वो आहाना के कंधे पर हाथ रखे उसे अपने साथ लगाता बोला तो आहाना डॉक्टर के सामने जबरन मुस्कुराई, जबकि अंदर से उसकी इस अदाकारी पर मरोड़ उठ रहे थे। मगर यह अदाकारी थी ही कब, वो सच ही तो कह रहा था। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा कि अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। वो गाड़ी में बैठने लगी जब ज़यान ने उसका खोला दरवाज़ा हाथ मारकर बंद किया। आहाना ने तहम्मुल रखे आंखें मीची और बोली, हाँ सुना मैंने। और फिर दोबारा दरवाज़ा खोला, और क्या ये भी सुना कि डॉक्टर ने मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखने का सख्ती से कहा है। एक बार फिर ज़यान ने हाथ मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो अंदर बैठती बैठती रह गई। हाँ, ये भी बहुत अच्छे से सुना मैंने। एक बार फिर वो अपने गुस्से पर काबू रख गई और दरवाज़ा खोलने लगी। तो फिर यह बंदा दिलो जान से तुम्हारा ख्याल रखने को राज़ी है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। दरवाज़ा तीसरी बार ज़ोर से वापस जा लगा, लेकिन अब क्या आहाना फट पड़ी। तुम्हारे साथ मसला क्या है, और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरा ख्याल करने की। अपना ख्याल मैं खुद अच्छे से रख सकती हूँ। ये कहती वो गाड़ी की दूसरी जानिब जाने लगी ताकि दूसरे दरवाजे से अंदर बैठ सके, मगर कलाई को जकड़ते ज़यान के हाथ की गिरफ्त उसे रोक गई। मालूम है मुझे कि कितना अच्छे से रख सकती हूँ, तुम्हारी इस बात पर एतबार नहीं जाना, उसके करीब होता बोला। और मुझे तो तुम्हारी हर बात ही बेएतबारी लगती है। लहजे में काट थी जिसे ज़यान नज़रअंदाज करके अब उसे ऐसा ही तो करना था। चलो, मगर इस बात पे आंखें बंद करके एतबार कर लो कि मुझे अब खुद से ज़्यादा तुम्हारी और अपने होने वाले बेबी की फ़िक्र है। इस फिक्र को तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकती माय स्वीट हार्ट। उसकी ठोड़ी को शोखी से दबाकर छेड़ता हुआ बोला तो आहाना से अब के कोई तल्ख जवाब बन ना पाया था। वो चुप ही रही। अभी तक तो वाकई उसकी फ़िक्र ही देख रही थी। अब जल्दी से आगे आकर बैठ जाओ और बहस मत करना, ये कहता वो ड्राइविंग सीट पर बराजमान हो गया। मुझे तुम्हारे साथ बैठने का कोई शौक। ये क्या, ये दरवाज़ा कैसे लॉक? उफ उफ। वो बरजस्तगी से कहती दरवाज़ा खोलने लगी, मगर उसे मकफल पाया, जबकि उसको ऐसा करता देखकर अंदर बैठे ज़यान के लबों पर मुस्कुराहट मचली थी। यानी पिछले दरवाजे उसने अंदर बैठते ही लॉक किए थे। फिर कहता है कि मुझ पे एतबार करो, मैं बदल गया हूँ, जबकि हरकतें वही पुरानी हैं। वो खूनख्वार नज़रों से मुकम्मल खुले फ्रंट मिरर से उसे घूरती रही। अगर मैं जिन से भी बदतर हूँ तो इस वक्त तुम भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही, इसलिए खुद में और मुझ में सिवाय जिन्स के कोई फ़र्क ना पाकर तुम मेरे साथ आगे बैठ सकती हो। आ जाओ। ज़यान ने उसे उसकी बात याद दिलाते हुए उसके खूनख्वार नज़रों को देखते हुए मज़े से कहा, और आगे होकर उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वह चंद लम्हे मजीद उसे घूरते रहने के बाद अंदर बैठ गई, और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि ज़यान ने बेसाख्ता कानों पर हाथ रखे। माय डियर, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है, इसलिए पुरसुकून रहा करें। वो बेहद इज़्ज़त भरे लहजे में गोया हुआ, मगर उस इज़्ज़त का इस पर तिनका फ़र्क ना पड़ा। जब तक तुम साथ हो, सुकून नाम की शय मेरे साथ जुड़ने से ही रही, और मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये तुम तो मुझे ना ही बताओ तो अच्छा है। बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया गया। मैं नहीं बताऊँगा तो और कौन बताएगा? मुझे ही तो रहना है हमेशा हर लम्हा अपनी प्यारी बेगम के साथ। वो फिर से शौक हुआ था। हमेशा नहीं, सिर्फ 9 महीने, भूलना मत। हमें उश्काकर जताया गया कि वह सरासर खुशफहम हो रहा है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। मुस्कुराते हुए ज़यान की मुस्कुराहट मान पड़ी, और उसकी मुस्कुराहट का बुझ जाना आहाना ने भी देखा, और उसकी मुस्कुराहट के साथ उसे अपना दिल भी बुझता महसूस हुआ। ज़यान ने एक सर्द आह भरी और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि ये आह भी आहाना के दिल में खुब सी गई। डॉक्टर ना भी कहती तो भी ज़यान को आहाना का ख्याल रखना ही था, और वो रख भी रहा था। आहाना चिड़िया की तरह खाना चुककर फारिग हो जाती तो ज़यान उसे तब तक उठने ना देता जब तक वो ढंग से ना खा लेती। कभी उसे रोशानी के साथ मसरूफ़ रखता तो कभी कोई मूवी लगा कर दे जाता, ताकि वो फजूल सोचों को जहन में पनाह ना दे पाए। ज़बरदस्ती उसे कभी शॉपिंग पे तो कभी कहीं ले जाता। ऑफिस से जल्दी आ जाता था, और फिर शाम की चाय तीनों एक साथ पीते थे, और फिर वहीं लॉन में वो कुछ देर वॉक करती थी। ज़यान ये सब क्यों कर रहा था वो अच्छे से समझ रही थी। वो अच्छे से खाने का कहता तो वो गुस्सा खाने की बजाय वाकई खाना खा लेती थी। भले दिल नहीं चाहता था, क्योंकि अपना ख्याल रखना ज़रूरी था, ये वो भी जानती थी।
وہ اسے دلچسپی اور سسپینس سے بھرپور موویز لگا کر دے جاتا، کیونکہ ایسی موویز کا فائدہ تھا کہ آہنا نے اگر ایک بار دیکھنا شروع کی تو پھر تجسس جو پیدا ہوگا وہ پوری مووی دیکھنے کے بعد ہی ختم ہوگا، اور وہ بھی اس طرح اس کا مکمل دھیان مووی میں ہوتا اور وہ سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیتی۔ وہ شام کی چائے بھی ان کے ساتھ پی لیتی کہ اب 9 مہینے اسی گھر میں رہنا ہے تو کیوں نہ نارمل رہ کر یہ وقت گزارا جائے۔ ہاں، مگر زیان کی کچھ باتوں پہ وہ ابھی بھی تپ جایا کرتی تھی، چیڑ اٹھتی تھی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ دیکھ کر آہنا کے دل بیچ بیچ میں موم بھی پڑ جاتا تھا، مگر وہ پھر سے سخت کر لیتی تھی۔ بے تنائی کی دیوار گرنے لگتی تو اس کو پھر سے کھڑا کر لیتی۔ وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی، وقت پورا ہونے پہ اسے یہاں سے جانا تھا۔ اس ارادے کو وہ کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ ہاں، مگر وہ بارہا کمزور پڑنے لگتا تھا۔ جب زیان کا فکر و چاہت سے بھرپور روپ دیکھتی، کہیں سے بھی دھوکے بازی کی جھلک عیاں نہیں ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت، خوشی اور فکر کے ستارے صاف چمکتے تھے، مگر آہنا جان بوجھ کر ان ستاروں پر سے نظریں ہٹا لیتی تھی۔ نور کو صفائی سے ہٹا کر آہنا کی کیئر ٹیکر بنا دیا تھا۔ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ فریش جوس اور فروٹس کاٹ کر لے آتی تھی اور ڈاکٹر کے دیے گئے ہیلتھ چارٹ کو دیکھ کر اس کے لیے کھانا تیار کرواتی تھی۔ زیان نے دیکھا تھا کہ آہنا نور سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہے، تبھی نور کو اس کی خدمت پہ معمور کرتی ہے، جبکہ نور بھی بہت خوش تھی اس نئی ڈیوٹی پہ، اور یہ ڈیوٹی دل و جان سے نبھا رہی تھی۔ ہاں، مگر زیان کی طرف سے سختی سے آرڈر تھا کہ اپنی حد میں رہنا ہے، اور نور اپنی حدیں جانتی تھی۔ 2 ہفتے ایسے ہی گزر گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی آہنا کو ماننا پڑ رہا تھا کہ یہاں اس کا واقعی بہت اچھے سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ زیان واقعی اس کی خدمت و پرواہ میں نہ کوئی کوتاہی کر رہا تھا، نہ کرنے دے رہا تھا، اور اس کا یہ فکر میں ڈوبا روپ آہنا کو اندر ہی اندر بہت بھلا لگ رہا تھا، مگر وہ ظاہر نہ کرتی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں اس کی ڈاؤن ہوئی صحت اچھی خاصی بن گئی تھی، کملائی ہوئی رنگت پھر سے کھل گئی تھی، مرجھائے گال پھر سے بھرنے لگے تھے، آنکھوں کی گرد سیاہ دائرے بہت ہی ہلکے ہو چکے تھے، اور آنے والے دنوں میں ان کا یہ ہلکا پن بھی ختم ہو جانا تھا۔ سنو، زیان کانوں میں ہینڈ فری لگائے آنکھیں موندے بتا جب کمرے میں آتے ہوئے آہنا نے اسے پکارا، مگر جواب نہ ڈاٹ۔ یہ سن کیوں نہیں رہا؟ کہیں سو تو نہیں گیا؟ مگر ابھی جب میں کمرے سے نکلی تو یہ جاگ رہا تھا، اتنی جلدی کیسے سو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور زور سے پکارا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم سن رہے ہو؟ مگر ابھی بھی اس کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ تم سن کیوں نہیں رہے؟ اب کہ آہنا نے اس کے بازو کو ہلایا تو وہ چونکا اور مندی مندی آنکھیں سے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کیوں ہلایا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا؟ زیان نے ایک کان سے ہینڈ فری اتار کر اس سے پوچھا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی کہ یعنی یہ کب سے ہینڈ فری ٹھونسے ہوئے تھا تبھی میری نہیں سن رہا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ کیا یار؟ وہ اب کے دوسرے کان کو بھی آزاد کرتا اٹھ بیٹھا۔ آہنا انگلیاں مسلنے لگی اور اس سے قدرے فاصلے پہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے تمہارا موبائل مل سکتا ہے کیا؟ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کس خوشی میں؟ ایک ابروچ کھا کر پوچھا گیا۔ دراصل مجھے، اس نے توقف کیا، کھل کے بولو یار، ایسی بھی کیا بات ہے جو کہیں نہیں جا رہی؟ زیان تھوڑا زچ ہوا تھا۔ مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ اس بار بنا رکے وہ جلدی سے بول کر وجہ بتا گئی اور پھر کنکھیوں سے زیان کے تاثرات نوٹ کیے جو کہ نارمل نہ تھے۔ کیوں کرنی ہے بات؟ وہی انداز تھا، وہ میرے ڈیڈ ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے مجھے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قدرے اکھڑے لہجے میں بولی تو پھر مجھے بھی تمہیں انکار کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ملے گا موبائل، اور خبردار جو کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈا بات کرنے کا۔ سرد لہجے میں کہتا وہ دوبارہ سے ہینڈ فری لگانے لگا تو آہنا نے ہینڈ فری اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر پرے دے ماری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے گویا ہوا۔ اس سے بھی زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے میرا۔ اتنے مہینوں سے مجھے یہاں لا کر قید کر رکھا ہے، میرا موبائل توڑ ڈالا، مجھے اکیلے باہر نہیں جانے دیتے، کسی سے بات نہیں کرنے دیتے، ترس کئیوں میں کسی اپنے کی آواز سننے کو۔ وہ رو پڑی تھی جبکہ اس کے آنسوں سے زیان کا دل جکڑا گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنے پاس کرے، اسے چپ کروائے، مگر وہ بپھری شیرنی کی مانند اس پہ ٹوٹ پڑتی، اگر جو ایسا کرتا تو اس لیے چاہ کر بھی رکا رہا۔ جب یہاں سے چلی جاؤ گی نا تو میری طرف سے آزاد ہوگی تم، تب جس سے چاہے بات کرنا، جس سے چاہے ملنا، میرا تم پر سے ہر حق اٹھ جائے گا۔ یہ بات جہاں زیان کے لیے بولنا مشکل تھا وہیں آہنا کے لیے سننا بھی، مگر اس وقت وہ غصے میں تھی تبھی بولی، تمہارا ابھی بھی مجھ پہ کوئی حق نہیں ہے؟ ابھی تو مکمل طور پر ہے، مگر بعد میں یہ حق بچے کی ذات تک محدود ہو جائے گا۔ تم مجھ سے نہیں ملو گی، میں تم سے نہیں ملوں گا، اٹس فائن، مگر میری اولاد کو مجھ سے دور اور بدگمان نہیں کرو گے تم، یہ یاد رکھنا۔ وہ اسے باور کرا رہا تھا کہ اس کا ابھی اس پہ کیسا حق ہے اور بعد میں کیسا رہے گا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اب کوئی تکلیف نہیں دو گے، لیکن اس وقت تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ آہنا کی یاد دلائے گئے لفظوں پہ زیان نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ وہ اسے نہیں دینا چاہتا تھا تکلیف، تو وہ تو نیازی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، تبھی اسے انکار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کر سکتی ہو بات، لیکن صرف اور صرف 2 منٹ، اس سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو موبائل چھین لوں گا۔ اس کے آنسوؤں اور تکلیف کے سامنے زیان نے گویا ہار مانی اور موبائل ان لاک کیے اس کی طرف بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ۔ 2 انگلیاں دکھا کر ایک بار پھر ذہن نشین کرواتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ آہنا کو یوں لگا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا۔ اس نے جھٹ موبائل اٹھایا اور باپ کا نمبر ملانے لگی۔ نہ پہلی بار میں کال پک کی گئی، نہ ہی دوسری بار میں، ہاں مگر تیسری بار میں کر لی گئی۔ ہیلو ڈیڈ، کال پک ہوتے ہی وہ بول اٹھی، آہنا میری جان، جبکہ موبائل سے ابھرتی بیٹی کی آواز سن کر نیازی گویا باولے ہی ہو گئے۔ میری گڑیا، میری بچی، کیسی ہو تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آہنا بچی، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کچھ تو بولو پلیز۔
وہ 2 لفظ کہہ کر رو پڑی تھی جبکہ نیازی اس کی طرف سے جواب کی شدت سے منتظر تھے۔ ڈیڈ؟ پھر سے ڈیڈ کی پکار اٹھی مگر بولا اس سے آگے پھر کچھ نہیں گیا تھا۔ زیان نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ یقیناً اسی خبیث نے تمہیں رلایا ہے نا؟ مجھے بتاؤ کیا اس نے تمہیں مارا؟ کیا کہا ہے؟ کچھ تو بتاؤ پلیز۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر اس کے سامنے چلائیں اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں، اسے چپ کروائیں اور یہاں سے لے جائیں۔ نہیں، ہچکیوں کے دوران وہ بس اتنا ہی بول سکتی کیونکہ واقعی اس نے کچھ نہ کہا تھا۔ جھوٹ مت بولو آہنا، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس نے میرا تم تک پہنچنے کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ میں خود کو بہت مشکل سے روکے ہوئے ہوں ورنہ اس انسان کو چھوڑوں نہ، حشر بگاڑ کر رکھ دوں اس کا۔ نیازی کے زبان زیان کے لیے شرارے اگل رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں ابھی کی ابھی پولیس لے آؤں اور کہوں کہ میری بیٹی کو قید کر رکھا ہے اس نے اور تمہیں آزاد کروا کر لے جاؤں، کیونکہ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اس ثبوت کے سبب جو انہیں بیٹی اور پوری دنیا کے سامنے مجرم بنا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جاتا۔ وہی پولیس آہانہ کو آزادی دلوانے کی بجائے انہیں قید کر کے لے جاتی۔ انہیں منظور تھی ہر قید، مگر بیٹی کی نظروں سے گرنا نہیں تھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، اپنے گھر واپس آنا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ درد سے گویا ہوئی تو نیازی کا سینہ درد سے کرا اٹھا۔ فکر نہ کرو آہانہ، بس تھوڑے دن اور کاٹ لو، اب پھر میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں مگر تمہیں اس درندے کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے حوصلہ اور امید دینے کی خاطر بولے جبکہ آہانہ چاہ کر بھی یہ نہ بول پائی کہ کون درندہ؟ جو درندہ اس نے دیکھا تھا وہ تو اپنے آپ میں کہیں مر چکا تھا۔ یہ زیان تو کوئی اور ہی تھا، محبت کرنے والا، فکر و پرواہ کرنے والا۔ ہاں مگر لفظ محبت پہ وہ اکثر اٹک جاتی تھی، یقین نہ کر پاتی تھی کہ کیا واقعی اس کو محبت ہے، اور ہے تو کیا یہ سچی محبت ہے؟ کچھ بولو آہانہ، بات کرو اپنے ڈیڈ سے۔ تمہاری آواز سننے کو ترس گیا تھا، بہت کوشش کی تم سے بات کرنے کی، زیان کو دن رات فون کرتا مگر وہ میری ہر کوشش بیکار کر دیتا۔ ابھی تم اسی کے نمبر سے کال کر رہی ہو، کیا اسے پتہ ہے؟ دیکھو آہانہ، اگر اسے پتہ چلا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ۔ انہیں ایک دم خیال آیا، ورنہ وہ تو بھول ہی بیٹھے تھے کہ وہ زیان کے نمبر سے ہی آہانہ سے بات کر رہے ہیں۔ ڈیڈ، زیان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں دیا مجھے دھوکہ؟ آخر اس کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ آہانہ وہ سوال پوچھ بیٹھی جس کا جواب نیازی چاہ کر بھی نہیں دے سکتے تھے۔ میں نہیں جانتا آہانہ، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے، مگر وہ بہت ہی غلط کر رہے۔ وہ جھوٹ بول گئے۔ مجھے نہیں پتا صحیح غلط کا، مجھے آپ سے بات ادھوری چھوڑ گئی کیونکہ زیان نے اسے موبائل جھپٹ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ 2 منٹ کا کہا تھا، 4 منٹ ہو گئے۔ جانتا تھا تمہیں میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس نے موبائل سے وقت دیکھتے ہوئے کہا جبکہ آہانہ سر جھکائے ہولے ہولے روتی رہی۔ اس کی بات کا جواب دینے کے قطعی موڈ میں نہیں تھی، ابھی تو اس نے جی بھر کر ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی تھی، بس روتی ہی رہی تھی۔ زیان نے موبائل چھین بھی لیا۔ اب یہ رونے دھونے کا شغل کب تک فرمانے؟ بات کروا تو دیے، اب بھی ایسا رویہ؟ زیان اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتا بولا، بہت برے ہو تم، بہت ہی برے، نہیں کرنی مجھے تم سے کوئی بات، ہٹو سامنے سے۔ چلا کر کہتی وہ اس کا ہاتھ جھٹ کے اٹھ گئی اور کمرے سے ہی نکل گئی۔ برا تھا ہنی، مگر اب نہیں ہوں، کم از کم تمہارے لیے تو بالکل نہیں ہوں۔ اف، کب جانو گی تم یہ؟ حسرت سے کہتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ دروازے پہ کھڑا وہ سب سن رہا تھا اور یہ جان کر کمینی سے خوشی ہو رہی تھی کہ آہانہ کے رونے اور باتوں نے نیازی پہ یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ بہت مشکل۔ میری بیٹی کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی ہیں ان سب کا میں تم سے ایک ہی بار حساب لوں گا زیان حاکم شاہ۔ ایک پلان فیل ہو گیا تو کیا ہوا؟ پلان بی ہمیشہ ہوتا ہے میرے پاس، اور پلان بی اب کسی صورت فیل نہیں ہونے دوں گا۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے ایک ایک لفظ چباتے بولے، آج عرصے بعد اپنی بیٹی کی آواز سنی تھی، دل سکون پانے کے بجائے مزید تڑپ اٹھا تھا، اور یہ تڑپ وہ اب اور نہیں سہ سکتے تھے۔ انہیں اب کچھ بھی کر کے آہانہ کو وہاں سے لانا تھا، لیکن کچھ ایسا جس سے حالات سنگین صورتحال نہ پکڑتے۔ ایک بار پھر سے کچھ ایسا کرنا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے دل میں ایک ارادہ باندھا اور کسی کا نمبر ملایا۔ پہلی بار میں نمبر بزی جاتا رہا۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا جو کہ مشکل تھا، اور پھر دوبارہ سے ٹرائی کیا تو اس بار کال پک کر لی گئی۔ جی نیازی صاحب بولیے، آج ہم سے کیا کام پڑ گیا؟ دوسری جانب سے ایک بھاری آواز ابھری۔ ایک ایسا کام غلام علی جس کے بعد تمہارے اوپر نوٹوں کی بھرمار ہوگی، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ ارے واہ، تو اس کا مطلب کام کافی بھاری قسم کا ہے۔ بہرحال حکم کیجیے سرکار۔ نوٹوں کا سن کر غلام علی کی باتیں کھل گئیں۔ اس کا پوچھنا تھا کہ نیازی نے سارا پلان اس کے کانوں میں انڈیلا تو وہ کمینگی سے مسکرایا۔ بہت خطرناک ہے، مگر غلام علی تو ہے ہی خطروں کا کھلاڑی۔ بالکل صحیح بندے کو فون کیا، آپ بے فکر ہو جائیں، بس ہمیں اس کا دیدار کروا دیں، باقی مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ کام آج کل میں ہی ہو جائے گا۔ غلام علی کو تو غرض تھی نوٹوں سے، پھر بھلا کام کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہوتا۔ نہیں، آج کل میں نہیں، کچھ دن رک جاؤ، بس میری اگلی فون کال کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کٹ کر دی اور موبائل سے کچھ تلاش کر کے غلام علی کو سینڈ کیا اور ساتھ کچھ اور بھی ٹائپ کرنے لگے۔ بہت شاطر سمجھتا ہے نا خود کو تو زیان، اب تو میرا شاطر پن دیکھ۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔